ایسی دنیا کی کوئی رکاوٹ نہیں جو اس سے دور نہ ہو، دنیا کی ایسی کوئی حاجت نہیں جو اس سے پورا نہ ہو، دنیا کی ایسی کوئی پریشانی مشکل نہیں جو اس سے ختم نہ ہو۔ اس پر تجربہ کریں اور انشاءاللہ العزیز مزے اڑائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ العزیز اسی دن پورا ہوگا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا سب سے آسان ترین وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ایسا تیر بہدف کہ اسی وقت انشاءاللہ العزیز آپ کا کام ہو جائے گا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یقیناً بہت بڑا سمندر ہے۔ سمندر کیا چیز ہوتا ہے، یہ بہت جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، یہ مال و دولت رزق بارش کی طرح آپ پر برسے گا۔ ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آ رہا ہو، اور لوگ تو حیران ہوں گے یا جادو منٹوں میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جادو کا نام و نشان نہیں رہے گا آپ کے پاس۔ آپ کے پاس یہ خزانہ ہوگا تو جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، یقیناً سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے۔ کوئی ہے جو اس سے صحیح فائدہ اٹھائے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھتا ہوں پھر بھی پریشان ہوتا ہوں، میری حاجتیں پھر بھی پوری نہیں ہو رہی۔ بھائی تم جھوٹے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اگر ہو سکتا ہے تو چند وجوہات کی بنا پر ایسا ہوگا۔ ایک، یا تو آپ شرائط پر عمل نہیں کریں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، یا رزق حلال کی طلب نہیں کریں گے، حرام سے نہیں بچیں گے، تو پھر وہ وظائف نہ پڑھیں۔ حرام سے نہیں بچیں گے تو وظائف کام نہیں کریں گے، نہیں کرتے۔ پھر آپ نماز پابندی کے ساتھ 5 کے بجائے 4 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہی نہیں، تو آپ کا وظیفہ کوئی کام نہیں کرے گا، آپ کی دعائیں نہیں قبول ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی قبول فرما دے تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے۔ لیکن یہ قانون ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا ہے انسان پر۔ مسلمان جب اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اب احکامات بھی ہوں گے نا۔ اب 5 وقت نماز پڑھنا ہوگا، رمضان میں روزے رکھنے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہوگا۔ ابھی اپنی زندگی اپنے دل کے مطابق، اپنے دلی خواہشات کے مطابق نہیں گزارو گے۔ تو 5 وقت کی نماز، ابھی میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا سب سے آسان ترین وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ، اور ایسا تیر بہدف کہ اسی وقت انشاءاللہ العزیز آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسا آسان وظیفہ، اور لمبا چوڑا بھی نہیں، تعداد بھی زیادہ نہیں، جو ہر کوئی کر سکے۔ لیکن ایک 5 وقت کی نماز کی پابندی اور رزق حلال کی طلب کے ساتھ ساتھ اللہ پر یقین و اعتماد، اللہ پر آپ کو یقین، مکمل بھروسہ ہو کہ اللہ ضرور میرا کام کرے گا، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے۔ حدیث قدسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا اسی کے مطابق میں اس کے ساتھ کروں گا۔ تو اب اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، شک ہو رہا ہے کہ میں نے تو بہت وظائف پڑھے، پتہ نہیں کام کرے گا کہ نہیں، یہ بھی پڑھتا ہوں، تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ آپ کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے۔ اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے، اللہ پر اعتماد کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، پھر کام نہیں کرے گا تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ تو آئیے وظیفہ شروع کرتے ہیں، لیکن وظیفہ کا تلفظ بھی ٹھیک ہونا۔
مجھے ایک بندے نے واٹس ایپ پہ کہا کہ میں نے تو یہ میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو 313 بار روزانہ پڑھتا ہوں، میں نے اور پھر بھی کام نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا ذرا مجھے سناؤ، تو آپ یقین کریں اس نے جس طرح مجھے سنایا مجھے رونا آ گیا۔ یار یہ قرآن اس طرح کوئی پڑھتا ہے؟ پہلے تو سیکھ لینا، پہلے سیکھ لے الفاظ قرآن عظیم کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ ویسے ہی ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازمی ہے کہ صحیح قرآن پڑھتا ہو۔ تو اس نے جس طرح شروع کیا پہلے ہی لفظ میں غلط، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ، مجھے تو غصہ بھی آ گیا، ہنسی بھی آ گئی۔ یار یہ قرآن پڑھ رہا ہے، سارا قرآن پاک کا سارا جو ہے نا نظام آپ نے گڑبڑ کر دیا۔ یہ الفاظ کا کیا کر رہے ہو؟ یہ اس طرح ہے قرآن۔ تو اگر آپ صحیح طور سے اگر اس وظیفے سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہوگا؟ آپ کو تلفظ ٹھیک کرنا ہوگا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یقیناً بہت بڑا سمندر ہے۔ سمندر کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑے خزانے ہیں۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف بیان کی گئی ہے، اگر میں ابھی اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف گیا تو پھر ہو سکتا ہے گھنٹے لگ جائیں گے۔ ایسے پیاری آیات ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو گیا۔ جو بھی ان آیات کو روزانہ ہر نماز کی بعد بھی پڑھتا ہے، ایک بار اس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس سے کوئی بڑی نعمت ہے دنیا میں کہ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اور رسول کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن یہ باتیں بہت ضروری ہے وظیفے ہی کے لیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وظیفہ یہاں سے سٹارٹ ہوا، ٹائم لکھا ہوتا ہے کمنٹس میں۔ تو میرے بھائیو یہ فضول باتیں کر رہا ہوں میں۔ جب ان باتوں پر آپ عمل نہیں کریں گے، اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کا وظیفہ پڑھتے رہیں نا، پھر کہتا ہے رجت ہو گئی۔ وظیفے نے کام نہیں کیا، الٹا رجت ہو گئی۔ رجت خود ہوگا، رجت کوئی وظیفہ رجت نہیں کرتا۔ قرآن کسی پر رجت نہیں کرتا۔ اس کے متعلق میری ویڈیو موجود ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اب اس میں بھی نہیں جانا چاہتے، پھر بات لمبی ہو جائے۔ رجت نہیں کرتا، آپ کیا عمل آپ کے رجت کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، یہ 2 آیات بہت بڑا خزانہ ہے۔ آئے سب سے آسان وظیفہ اس کا سیکھ لیں، لیکن ان 4 باتوں پر عمل کے ساتھ۔ نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 رزق حلال کی طلب، نمبر 3 اللہ پر یقین کامل، شک نہ ہو بالکل درمیان میں، اور چوتھی بات اس کا تلفظ ٹھیک ہو۔ کسی قاری، اور اگر آپ عورت ہیں میری بہن ہیں تو کسی قاریہ کے ساتھ یا اپنے کسی محرم قاری کے ساتھ اس کا تلفظ ٹھیک کریں، یا مجھے واٹس ایپ پہ سنا ہے انشاءاللہ۔ اگرچہ میرے پاس 1 منٹ بھی خالی نہیں، لیکن پھر بھی میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کو صحیح سیکھ جائیں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ سنا لیں مجھے۔ جو غلطیاں ہوں گی، لیکن چھوٹے موٹے جو ہر لفظ میں غلطی ہو تو پھر روبرو کسی قاری سے ٹھیک کرانا ہوگا۔ آپ اس کو ٹھیک کریں پھر، اور پہلے جو ہے اس کا وظیفہ پڑھیں۔ پھر بھی اگر کام نہ کیا تو پھر بے شک میں ذمہ دار ہوں گا اس کا انشاءاللہ العزیز۔ آپ جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، یہ مال و دولت، رزق بارش کی طرح آپ پر برسے گا۔ ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آ رہا، اور لوگ تو حیران ہوں گے یار کدھر سے اس کو آ رہا۔ جب جادو سے پریشان ہیں، جادو منٹوں میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جادو کا نام و نشان نہیں رہے گا آپ کے پاس، آپ کے پر کوئی جادو کر بھی نہیں سکے گا۔ آپ کے پاس یہ خزانہ ہوگا تو جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔
جنات بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جنات اور یہ آیات، جس کے پاس یہ آیات ہوں گے اس پر جنات کیسے اثر انداز ہوں گے؟ دشمن بھی آپ کے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دشمن آپ کے جنات میں ہو یا انسان ہو. سب کی ذمہ داری ہے. بس بہت آسان وظیفہ دیتا ہوں. ایک تو ہر نماز کے بعد ایک بار کم از کم یا 3 بار پڑھو، اور ساتھ ہی اول و آخر ایک بار درود شریف. یہ ہوا. پھر اگر سخت ضرورت پڑ جائے، کوئی حاجت آپ کا پورا نہیں ہو رہا، کوئی بھی حاجت ہو، ناممکن کیوں نہ ہو، صرف 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور صلاۃ حاجت کے بعد پہلے 3 بار درود شریف، اور درمیان میں صرف 11 بار ان آیات کی تلاوت صحیح طریقے سے کرنا ہے. ساتھ پہلے جب آپ شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں سورہ توبہ سے پہلے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ بہت بڑی تفصیل چاہتا ہے. وہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں درمیان میں سے آپ کو سورہ توبہ آ جائے تو اس وقت نہیں پڑھیں گے. اگر آپ قرآن کھول کر اسی جگہ سے شروع کریں گے تو سورہ توبہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا ہوگا. اس میں بہت تفصیلات ہیں. پھر اگر آپ چاہیں اس پر میں آپ کے لیے ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ کب پڑھیں گے کب نہیں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جب شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. جب یہ پڑھیں آخر میں پھر 3 بار درود شریف. لیکن اس کا معنی پر بھی ذرا غور کریں. یہ جو آخری آیات آپ پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ، اور معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھیں. پھر جب یہ پڑھیں درود شریف 3 بار، اور پھر سجدے میں جائیں. سجدے میں گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے ان آیات کے واسطے سے دعا کریں. جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ العزیز اسی دن پورا ہو جائے گا. ہمارا اعمال میں کوتاہی ہے. اگر پہلے دن پورا نہ ہو دوسرے دن کرے، دن میں کئی مرتبہ کریں. جس وقت سجدہ کرنا جائز ہو، جس وقت نماز پڑھنا جائز ہو صلاۃ حاجت، اور پھر بعد میں سجدہ بھی کرنا ہے، سجدہ میں دعا مانگنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ایسی دنیا کی کوئی رکاوٹ نہیں جو اس سے دور نہ ہو. دنیا کی ایسی کوئی حاجت نہیں جو اس سے پورا نہ ہو. دنیا کی ایسی کوئی پریشانی مشکل نہیں جو اس سے ختم نہ ہو. اس پر تجربہ کریں اور انشاءاللہ العزیز مزے اڑائیں. اللہ خوشیاں دے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں غموم کو خوشیوں میں بدل دے. وآخر دعوانا